اچھا یوزلی دیکھیں یہ ہمارے نا ینگسٹرز اور بلکہ ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے، زیادہ تر یہ کہ بڑھاپے میں ہی ڈیتھ آتی ہے، لیکن سبحان اللہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں یار. کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے جاننے والے تھے اور ینگ ایج میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک یا آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ میں ایک دو چلے سناتا ہوں تب تک آپ بھی یاد کر لیں کہ سبحان اللہ. ایک تو سٹوری عمیر بھائی کی، ہمارے بڑے پیارے بھائی رحمہ اللہ یوتھ کلب میں سوشل ویلفیئر کو دیکھتے تھے، یوتھ کلب لاہور میں، اور ہی از دا ون جو ماشاءاللہ ہر بھائی کے لیے اویلیبل، ہر وقت ہیلپ کے لیے ریڈی. علماء بیواؤں ماشاءاللہ ان کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا. تو عمیر بھائی کی ڈیتھ ذیشان کا مجھے میسج آیا، جولائی تھا غالباً 2015 جولائی، رمضان المبارک تھا 2014 رمضان تھا، جولائی کا منتھ تھا. ذیشان کا صبح مجھے کالیں آ رہی، میں سو رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا، 4-5 کالیں. بہرحال پھر ان کا میسج تھا کہ جی پیارے بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے. میٹھے بھائی میٹھے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے لیے بڑا شوق تھا. بہرحال مجھے یقین نہیں آیا، میں نے پھر انہیں کال کی، انہوں نے کہا جی بالکل سچ ہے. میں پھر گیا. بہرحال ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی جی کہ وہ ان کی وائف ہی بیان کرتی ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھا، روزے کی حالت میں نکلے. کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ چیریٹی کلیکٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے تھے بیواؤں کو. راستے میں بس یہ کہ کوئی بائک سے ایک چکر یا تو گرے ہیں، ہاں یا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گرے ہیں، یا پھر وہ ایکسیڈنٹ. یعنی کہ وہ بائک دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ بائک ٹھیک تھی بندہ، اور وہ بائک سے اتر کے بیٹھے ہیں اور بس ان کی باڈی پہ کوئی انجری نہیں تھی سوائے یہاں پہ کچھ خون کا وہ انٹرنل بلیڈنگ تھی. تو سبحان اللہ دیکھیں ہی ڈائیڈ ان اے اسٹیٹ کہ قرآن پڑھ کے نکلیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے وضو میں ہو، لیکن چلے روزے میں تو تھے. آخری 10 راتیں بھی تھیں، آخری عشرہ تھا مجھے یاد ہے جس کام کے لیے جا رہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بھائیوں کو کہ ان کے جنازے پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اور مقابلہ لگا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے، یعنی کہ جس کو پوچھتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ ہم پوچھتے تھے، یعنی کہ ان نون فیسز تھے اور اسکالرس کی بہت بڑی تعداد تھی، اہل علم بہت تھے. جی جس اسکالر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ کس طرح بچوں کی طرح رو رہے. جی بالکل. یعنی ان کے ایموشنز کتنے اس میں انوالو تھے. اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے سر فہرست ہو کے قبر کا انتظام کیا سنت کے مطابق A to Z. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ حق پر ہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس کے دوست اس پہ لگے ہوئے ہیں، دے آر میکنگ شیور کہ سنت کے مطابق ساری تدفین ہو. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، جنازہ کس نے پڑھانا ہے، کس طرح کا پڑھانا ہے، قبر میں کیسے ہونی چاہیے تدفین. بڑی بڑی بدعات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو آپ کے جو والد صاحب کا پورا انتظام ایوری تھنگ ذیشان آپ نے خود نہلایا انہیں؟ جی الحمدللہ. جنازہ بھی خود پڑھا، فوت وہ میرے ہاتھوں میں ہوئے، جنازہ بھی میں نے پڑھایا، اور غسل بھی ہم بھائیوں نے سب نے، میں تھا، میرے بڑے بھائی تھے، علی احمد بھائی تھے، ہمارے کزنس تھے، ہم 4-5 ذکی تھے. پھر اسی طرح ہم قبر میں بھی میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اتارا. الحمدللہ ہم نے ایک چیز سنت کے مطابق کی. قبر کی بھی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز سنت کی فالو کرنے کی کوشش کی، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابو کو بھی اجر دے اور ہمیں بھی اجر دے. علی بھائی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موت میں ٹائم ہے اور وقت ہے اور بہت جلدی بات ہو رہی ہے. تو مجھے ایک بات یاد آئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ان کا موت کا وقت آیا. اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ انسان کو یعنی شیطان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیے کہ شیطان از آلویز لوکنگ ٹو اٹیک یو when you are actually negligent, when you are actually careless or heedless. جہاں پہ اپنے گارڈس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت شاید انسان بعض اوقات ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ایک سرٹن ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ممکن ہوتا ہے کہ شیطان زیادہ حملہ کرے. جیسے میں نے برسیسہ کی بھی مثال دی آپ کو کہ آخری موقع پر آ کے اس نے اس کو جو دین بھی لے لیا اس سے. اچھا ہوا یہ کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے ذکر کرتے ہیں عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے وقت آیا، آخری وقت آیا، تو وہ بار بار کہتے ہیں لا بعد لا بعد لا بعد، یہ انہوں نے کہا. تو کسی نے ان سے، ان لوگوں نے آس پاس پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لا بعد کا مطلب ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد.
تو کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچی ہے, اچھا تو میرے ہاتھ سے بچی ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی چال ہے, یہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے کارڈز کو لیٹ ڈاؤن کروں اور میں اس سے بارے میں تھوڑا سا کیئرلیس ہو جاؤں تاکہ میں جو ہے کیا کر سکوں, وہ حملہ کوئی اور حملہ میرے اوپر کر سکے لیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا, میں نے فوراً کہا کہ ابھی نہیں, یہاں تک کہ جب تک میرا سانس ہی نکل جائے گا تب تک میں یعنی the war's on, the game's on لیاذ باللہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم اس کو ہلکا نہ لیں, ہم یہ سمجھیں کہ جی آخری وقت ہے تو چلیں جی وہ مسئلہ لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں گا, یا پھر کوئی ایسے حالات ہوں گے. سبحان اللہ, شیطان آپ کو کبھی بھی, وہ آپ کی آخری سانس جب تک نہیں نکل سکتا تب تک شیطان از آفٹر یو اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک شیور کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ کرے. میں ایک اور چیز علی بھائی, قبر کی بات ہو رہی تھی تو جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ ایک پریکٹیکل چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ نماز کے بارے میں پہلے ذکر ہوا, اگر انسان یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے ابھی اپنی زندگی کے اندر, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں, وہ یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے, یہ جاننا چاہتا ہے کہ قبر میں سروائیو کر سکوں گا کہ نہیں, قبر میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے آج ایک ٹیسٹ ہے وہ اپنے آپ پہ کر سکتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان, ایک حدیث میں کہ جب انسان, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے, کہ جب انسان قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اس وقت جو ہے جب منکر اور نکیر جو فرشتے آئیں گے اور اسے سوالات کریں گے, تو اس کے بعد انسان کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اس کو, صحیح, اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پر ہو جاؤ, میری عصر کی نماز نکل گئی. اللہ اکبر, بے شک. تو وہ فرشتے اسے کہیں گے کہ نہیں, اب تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب تم آرام کرو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. یعنی اگر آپ نماز کے بارے میں ایسی فیلنگز آپ کی ہیں کہ اگر آپ کو اچانک خیال آئے کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں ریسٹلیس ہو جائیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کے سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ریسٹلیس ہو جائیں کہ آپ ان سے کہو یار سائڈ پر ہو جاؤ, تم ہوگے اپنی جگہ بہت بڑے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اوبلیگیشن ہے جو میں نے ادا کرنی ہے. اگر آپ کی نماز کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہے تو آپ کو انشاءاللہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ آپ قبر میں بھی یہ سروائیو کر لیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے, انسان نے دنیا کے اندر تو کبھی اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہ ہو, اور جب سامنے فرشتے بیٹھے ہوں لیاذ باللہ تو وہاں پہ انسان اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس ہو جائے, نماز نکل رہی ہے اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کام پورا کر لیں تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک, میں سمجھتا ہوں حدیث کے مطابق انسان اپنا ابھی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے, اور انسان کو چاہیے کہ یہ گول رکھے کہ اتنا میں حساس ہوں نماز کی ضائع ہونے کے بارے میں. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھتا ہوں, میں ابھی کل ہی سن رہا تھا. ایک عرب شیخ, سعودیہ کی ہیں غالباً, وہ اپنی آڈینس کو سنا رہے تھے کہ ایک اسکول کے پرنسپل نے مجھے کہتے ہیں اسٹوری سنائی. کہتے ہیں میرے پاس 10th گریڈ کا ایک بچہ آیا, اس نے مجھے آ کے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے گھر جانے دیں, میری والدہ بیمار ہیں تو والد صاحب ہیں نہیں, وہ ٹرپ پہ گئے تو میں نے انہیں ہاسپٹل لے جانا. کہتے ہیں میں نے اس کا ٹھیک ہے بیٹا, والدہ کمز فرسٹ, ٹھیک ہے آپ بالکل جاؤ, آپ کو چھٹی میں دے دیتا ہوں. کہتے وہ باہر نکلا تو اچانک جو ہے نا ایک گاڑی آئی سامنے سے اور اس نے اس کو مارا, اور مطلب ظاہر ہے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا, شور مچ گیا جی کہ ہو بندہ مرنے لگا, بندہ مرنے لگا. کہتے ہیں میں باہر آیا, اور باہر آ کے جب میں نے دیکھا تو میری مطلب جان نکل گئی کہ یار یہ بچہ جو ابھی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا, سبحان اللہ, اس وقت خون میں لت پت ہے. کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا, میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی بچے سے, اور کہتے کہ اس کے جو آخری الفاظ تھے نا جو میں نے سنے وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, اٹس بین 6 months I didn't prostrate to Allah. کہتے یہ کہتے یہ اس کی ریگریٹ, یہ اس کا آخری. اللہ اکبر. تو دیکھیں ینگ ایج اٹس ریئل. کئی واقعات ہیں. ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں, اللہ معاف کرے, ایک امریکن بردر ہے, اس نے سنایا کہ اس کی کلاس فیلو, اس کو وہ بڑا سمجھاتے تھے یونیورسٹی میں کہ حجاب نہ اتارو, حجاب کرتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ مجھے زبردستی کرایا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے بڑا انہیں قائل کیا کہ دیکھو نہیں اللہ کے احکامات کے خلاف نہ, جو اللہ کا حکم ہے یہ. انہوں نے کہا دیکھو جی میری شادی ہو جانی, اس کے بعد تو میں نے حجاب کرنا ہی ہے ساری عمر, ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے انجوائے کرنے دو, مجھے ذرا لائف کو ایکسپیرینس کرنے دو, ایکسپلور کرنے دو, ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ ٹو ڈو کلبنگ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. ہی سیڈ ہم نے بڑا سمجھایا, لیکن یہ کہ بس اللہ کی طرف سے اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. شی وینٹ ٹو کلب اینڈ شی ڈائیڈ رائٹ آؤٹ سائڈ کلب. اس کو جو موت آئی وہ کلب کے باہر آئی, حجاب کے بغیر. تو دیکھیں کتنے ہمارے سامنے سائنز ہیں,
کتنی عبرت ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکا پورنوگرافی سپلائر تھا, مفتی مینگ نے پورا وہ سنایا, اللہ معاف کرے. اور دیکھیں وہ اس نے کتنے لوگوں کو سپلائی کر دیا, اس کا کارڈ لگا ہوا تھا اس پہ جو سبسکرپشن ہوتی ہے, پھر اس کی طرف سے ای میلز دوسروں کو آتی تھی, مر گیا ینگ ایج. لیکن وہ چیز چل رہی ہے, پورن ای میلز جو ہے نا وہ چل رہی ہے. وہ جیسے کسی نے بڑی زبردست بات کی نا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ رکیں نا, اور وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے برے اعمال جو ہیں وہ ختم نہ ہو. تو یہ انسان نے جب اس طرح کے کام کیے ہوں تو وہ رکتے نہیں. مطلب میں سوچتا ہوں یوٹیوب پہ جو میوزیشینز ہیں اور یہ جو ابھی اپنے ویوز پہ بہت فخر کرتے ہیں, مطلب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور یہ جتنے ویوز ہیں, یعنی کہ ابھی تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز فیم, ایز مونیٹائزیشن, لیکن اندازہ لگائیں کیا ان لوگوں کو خلد ہے, ایٹرنٹی ہے؟ نہیں ہے. یہ جب جائیں گے تو پھر یہ ملینز, اللہ معاف کرے, واپس نہیں لے سکتے آپ ویڈیوز, یہ ملین ویوز کتنے ملین گناہوں میں بدلیں گے. یعنی کہ یہ بڑی فکر کرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے, بہت فکر کرنے والی. پھر کچھ گڈ ڈیتھس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ, ایک اولڈ بابا جی ڈیتھ کے ٹائم پہ اونچی اونچی اذان دے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری اذان دی انہوں نے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی میرے خیال میں وہ ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے مساجد میں, ان کو شوق ہوگا. تو دیکھیں انکانشیسلی وہی چیز جو ہے وہ سامنے ہے. سبحان اللہ. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹوری وہ بھی ایک شیخ نے سنائی کہ ایک بچہ تھا, اس کو قرآن حافظ تھا, اس کو نا امام مسجد نے کہا کہ بیٹے ماشاءاللہ تمہاری اب قرات بھی بہت اچھی ہو گئی اور یہ کہ تمہارا قرآن بھی بڑا اچھا ہے, تو تم صبح فجر کی نماز کراؤ. کہتے وہ گھر آیا اتنا خوش, اپنے والد کو بتایا کہ ابو صبح میں نے فجر کی نماز کرانی. والد بھی بڑا خوش, ماشاءاللہ بیٹا یہ تو میری خواہش تھی. اور فجر کی نماز پہ والد اس بچے کو اٹھانے گیا کہ وہ بڑا خوش ہے, چلو اب ٹائم ہو گیا, بچہ فوت. یعنی جو لاسٹ اس کی انٹینشن تھی یہ خوشی تھی کہ میں نے جی فجر کی جماعت جو ہے نا وہ کرانی. سبحان اللہ. تو یس دیر آر اسٹوریز آف گڈ ڈیتھس. تو آپ کو میں چاہوں گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی اسلاف کی لائف سے ہیونگ اے گڈ اینڈ یا کوئی عبرت ناک ایسی چیز, تاکہ ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے, تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجیے. ٹائم لے لیں. مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا, تو کسی نے نریٹ کی تھی کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ, تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسی ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے, کہیں غالباً اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے, اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے, نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری, وہ گرے, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں, اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک. میں علی بھائی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ, اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا ہے. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا, وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی، بڑی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جنرلی عمومی طور پہ، عام طور پہ، جیسے قرآن کی آیت ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکانزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے. اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی، کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و داقنتی، وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی، تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ، وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی. گرمی تھی، بہت سا بخار تھا بڑا سخت، اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی، کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدہ عائشہ کے کوئی ریلیٹیو تھے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت تکلیف میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے اپنے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اور اس یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا، یہ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا سلائیوا، وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی، بہرحال آپ کی بیوی تھی. تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیا ہیں، کیا اسمیل آ رہی ہے، یعنی لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو، ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن، تصور نہیں کسی بات کا، اللہ کو کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، صرف ایک بات پر ہوتی ہے، اور اللہ نے خود بیان کیا ہے، وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندے مومن کی جان لینے لگتے ہیں اللہ، کیونکہ اس بندے کو، میرے بندے مومن کو یہ چیز ناپسند، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی اور اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے ایک تقدیر اپنی فیصلہ کیا ہے تو انسان کی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، محبت ٹپک رہی ہے اس حدیث سے، تو سبحان اللہ. لیکن کچھ ہیں چیزیں جو اللہ نے ول کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ نظام کو آپ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. بالکل ایسے ہی. اچھا، میں آپ لوگوں کو، مجھے یاد آ گیا ایک عرب ڈاکٹر آئی سی یو میں ہوتے تھے، بڑے فیمس ڈاکٹر. انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ لاکھوں تو نہیں، خیر ہزاروں پیشنٹس کو دیکھا. جی بالکل، میں نے بھی ڈیتھ ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ نا میں نوٹ کیا کہ آئی سی یو میں نا گانے لگے ایک فلانی عرب سنگر کے، فیمیل سنگر. کہتے میں بڑا غصے ہوا کہ بھائی سورہ رحمان لگاؤ، کوئی صورت لگاؤ، یہ کیا تم. کہتے ایک پیشنٹ کی فرمائش پہ جو ہے نا ہم نے لگایا. کہتے میں بڑا غصہ، میں نے کہا نہیں بدلو، سورہ رحمان لگائی. کہتے وہ پیشنٹ
غصے ہو گیا مومنٹس بیفور ڈیتھ. اس نے کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی, نہ یہ مجھے چیز ڈائجسٹ ہو رہی ہے, مجھے سکون مل رہا ہے اس کی آواز میں, میرے لیے وہ لگا دو. اور کہتے ہیں کہ میں وٹنس کیا کہ مجبوراً اب وہ لگانا پڑا, جب وہ لگایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور مومنٹس بیفور وہ مطلب قرآن کو چھوڑ کے ناپسندیدگی, ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی بندہ گناہ پڑا ہو, ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی, یعنی آپ کو اچھا نہ لگے وہ چیز, آپ اس کو ناپسند کریں. بالکل ایسی ہے. تو اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ نا کچھ ریگریٹس شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریسرچ ہے کہ 9 موسٹ کامن ریگریٹس پیپل ہیو بیفور ڈائنگ, اور یہ گوروں کے بھی مطلب پوری انہوں نے سیمپل سائز بہت بڑا تھا اس میں ڈفرینٹ کلچر. نمبر 1, they wish they had been more loving to the people who mattered the most, یعنی فیملی کے حوالے سے ریگریٹ کہ کاش میں ان کو زیادہ ٹائم دیتا, زیادہ محبت کرتا. they wish they had been a better spouse, parent اور child. سبحان اللہ کہ کاش میں بہتر ہوتا ہے وہی ریلیشنشپس. they wish they had not spent so much time working, کہ میں اتنا زیادہ گدھے کی طرح کام نہ کیا ہوتا اور ذرا پروڈکٹیو. they wish they had taken more risk. یہ بیسکلی یہ ہے کہ میں یہ کرتا تو شاید میری لائف بہتر ہوتی. اینی وے they wish they had been happier and enjoyed life more. Number 6, they wish they had lived their dream. Number 7, they wish they had taken better care of themselves. صحت کا خیال رکھتے, اپنی ٹائم کا خیال رکھتے. they wish they had done more for others. اب دیکھیں کہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے دوسروں کے کام آنا. they wish they had chosen more meaningful work. اب دیکھیں آج آ کے سارے اسلام کے احکامات ہیں نا, قرآن میں بھی اللہ یہی ریگریٹس بتاتے ہیں, بلکہ کچھ ریگریٹس میں چاہوں گا آپ لوگ ڈسکس کریں موت کے موقع پہ جو قرآنک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کیا ان کے ریگریٹس ہوں. ایک تو یہ نا جی کہ کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں واپس جاؤں. سورہ منافقون کے اینڈ پہ آتا ہے نا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. صدقے کے بارے میں ریگریٹ ہوگا, یعنی کہ وہ ریگریٹ کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں. لیکن مال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. دوسری بات ہے اچھے اعمال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. تیسری بات ہے کہ میں نے جو دین کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے, جیسے تھا نا وہ قرآن میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد تکبر کرنا, ایروگنس دکھانا, اس کے بارے میں بہت ریگریٹ ہوگا. تو یہ 3 بڑے ریگریٹس قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. اور صدقے کے بارے میں خاص طور پہ مال کے بارے میں سب سے زیادہ ریگریٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ مال جو ہے نا اللہ معاف کرے سب سے زیادہ. مجھے علی بھائی پچھلے دنوں ایک وہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی نیوز, ایک میں نے دیکھی, ایک بندہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے سبحان اللہ وہ جنازہ اس کا جا رہا تھا تو نیچے خبر آئی ہوئی تھی, بلکہ اس پہ شاید ویڈیو میں نے دیکھی مجھے یاد نہیں ہے, لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جنازہ نہیں جانے دینا جب تک کیونکہ ہمارے پیسے اس نے کھائے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے علیہ باللہ وہ اس کے ارد گرد اس کے جنازے کو, اور وہ یعنی لٹرلی دے ور ولنگ ٹو ایکچولی یعنی وہ اس جنازے کی بے حرمتی کرنے پر آئے ہوئے تھے لوگ. یعنی آپ امیجن کریں اس بندے نے, یار آپ مجھے بتائیں کہ جب انسان کسی مردے کی بات یا کسی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا, انسان اس کے بارے میں سافٹ ہو جاتا ہے, انسان کی نا ایمپتھائز اور سمپتھائز کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, چھوٹی بات ہے. میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں, ایک بڑے مشہور سیلیبریٹی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت فار ایگزامپل. اب ڈاکٹر عامر لیاقت کیسے آدمی تھے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, نہ ہمیں کرنی چاہیے بات, لیکن ایک زمانے میں ان کی ایک پروفائل تھی جس پہ لوگ ان کا بہت زیادہ میم کلچر ہوا, اور میم کلچر میں ان کو بہت زیادہ باتیں بنائی گئیں اور ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا, اور ان میں کچھ ان کے بھی اعمال تھے. لوگ بہت ہی ان کے یعنی مذاق کرتے اور ان کے ساتھ نا بڑی سخت باتیں بھی ان کے بارے میں کرتے. آئی ایم جسٹ مینشننگ, مطلب میں ان کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا یا پھر ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا, لیکن جسٹ جیسے ایک ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی, وفات کے فوراً بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, ان کے بارے میں سمپتھائز, اور آج بھی کہتے ہیں یار نہیں یار وہ بیچارہ ایسا تھا, اور وہ بڑی نا سافٹ باتیں, حالانکہ اللہ معاف کرے بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں, پتہ نہیں ڈرگز لے کے ان کی ڈیتھ ہوئی, جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے. یعنی موت کے وقت انسان جو ہے کسی کے بارے میں سافٹ فیل کرتا ہے. لیکن امیجن کریں ایک بندے نے اتنے برے اعمال کیے ہیں اور وہ ایسا اس نے ظلم کیا ہے کہ لوگ کہیں یار سبحان اللہ شکر ہے جان چھوٹی, اور لوگ بلکہ کہیں کہ ہم نے ابھی تک غصہ نہیں اترنا ہے, ہم اس کو جناب جا کے اس کا جنازہ روکیں گے مال کی اس چھوٹی سے اس دنیا کی یعنی چھوٹی سے کچھ پیسوں کے لیے, اور وہ بھی جو اب وہ جس کا فائدہ اس کو کیا ہوا, وہ اس کے ساتھ قبر میں تو جا نہیں رہے. یعنی اس نے یہ سارے برے اعمال کس کے لیے کیے, اپنے بعد والوں کے لیے, جو اس کو اٹھا کے یعنی ایک دن بھی برداشت نہیں کرتے اور اٹھا کے اس کو قبر یعنی پھینک دیں گے اس کے اندر,
ایک یعنی جو ہے نا قبر کے اندر، ان کے لیے اس نے پوری زندگی کے لیے پتہ نہیں بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا، اور اب وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اللہ معاف کرے. بہت تکلیف دہ باتیں، یہ ایسی ریالٹی ہے اور لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، کروڑوں روپے کھاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ پولیٹیشینز وغیرہ بڑے بڑے جن کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمات ہیں، ملینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کے، کتنی جانیں انہوں نے لی ہیں. اور اللہ معاف کرے اب تو کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسی سی جگہوں میں پیسے رکھے ہیں وہ لے بھی نہیں سکتے، نکلوا بھی نہیں سکتے اس میں سے. دیر آر سرٹن لمیٹیشنس کہ وہ فلاں فلاں ملک میں انہوں نے بینک میں پیسے رکھے ہیں. کیا فائدہ یار، آپ نے اپنی تباہ کر دی آخر. تو قیامت کے دن یعنی یہ اللہ معاف یہ نہیں کریں گے، یہ آپ کو دنیا سے معاف کروا کے جانا پڑے. اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث میں ضعف ہے، اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر اپنے مالی معاملات حل کر کے جانا، آخرت میں حساب بڑا سخت ہوگا. آج موقع ہے آپس میں معاملات اپنے آپس میں صحیح کر لو. کسی نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو آج ریپے کر لو، کل کو قیامت کے دن تمہارے پاس وہاں پہ تو اعمال ہوں گے نا، وہاں پہ تو پیسوں کا لین دین تو نہیں ہوگا. صحیح بات.